ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ عربی میں کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیان والی رات ہے۔ ہمارے عرف میں اس کو شب برات کہتے ہیں، لیکن اس نام کے ساتھ حدیث میں، روایات میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں۔ تو برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں، قید سے رہائی کے ہیں، مقدمے سے بے قصور کسی شخص کو قرار دے دیا جائے مقدمے میں تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ بری ہو گیا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے ہمارے عرف میں یہ شب براءت کے نام سے یہ رات معروف ہو گئی۔ اس رات کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ صحابہ کرام میں سے کئی ایک سے وہ حدیثیں منقول ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس رات کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی کئی سندوں سے اور کئی طریقوں سے، طرق سے مروی ہو تو اس کے اندر ایک اعتماد کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو حسن کے درجے میں قرار دے کر اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جمہور نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا، اور بعض روایات اس رات کی فضیلت سے متعلق ایسی بھی ہیں جن کو اس زمانے میں اہل حدیث حضرات کے نزدیک ایک معروف عالم ہیں شیخ ناصر الدین البانی، خود انہوں نے بھی بعض روایات کو صحیح مانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ انکار کرنا، اور بھی دیگر بعض اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس رات کا سرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے سرے سے انکار کر دینا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ روایات اس درجے کی ہیں کہ وہ قابل عمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ سلف صالحین میں
اس رات میں عبادت کا اہتمام رہا ہے۔ سلف میں بہت سو سے منقول ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس لیے اگر یہ چیز بالکل بے بنیاد ہوتی تو سلف میں اس پر عمل کا معمول نہ ہوتا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس رات میں عبادت کا، دعا کا، ذکر کا، تلاوت کا، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ اس رات کا اجتماعی طور پر اہتمام سلف میں سے منقول نہیں ہے، یعنی اہتمام کرتے تھے شب جمعہ کا جیسے اہتمام کرتے تھے، ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور بھی راتوں میں شب گزاری کا، عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اس رات کی بھی خصوصی فضیلت کی وجہ سے اس رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام کرتے تھے، مگر یہ اہتمام انفرادی طور پر ہوتا تھا۔ اجتماعی طور پر سارے لوگ جمع ہو کر کوئی عمل کرتے ہوں، جمع ہو کر پوری رات جاگنے، عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہوں، یہ سلف سے منقول نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بات جیسی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جو بھی باتیں اختلاف کی ہیں تو ان کے اندر ایک ٹھہراؤ اور اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور دلائل کی بنیاد پر اگر اختلاف پھر بھی باقی رہے کہ دونوں طرف دلیلیں ہوں، لیکن ایک ان دلیلوں سے مطمئن ہو، دوسرا مطمئن نہ ہو، تو ایسے بہت سے مسائل ہیں، تو ان مسائل کے اندر دوسرے کے حق اختلاف کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں سے یہ بے اعتدالی ہوتی ہے کہ جہاں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں، افراط و تفریط کا معاملہ کرتے ہیں، جو بات حق ہے اسے بھی قبول نہیں کرتے، اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کے لیے اختلاف کے حق کو تسلیم نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی طعنے، طنز اور حد سے تجاوز کر کے کوئی حکم لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تمام ہی مسائل میں ہم لوگوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں تو اہل علم سے متعلق ہوتی ہیں اور کچھ عوام سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اس لیے عوام سے ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی اگر اختلافی مسائل ہیں تو آپ کو جس عالم پر اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کرو، بس اتنا کافی۔ بہرحال اجتماعی اہتمام نہیں ملتا، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اہتمام کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری رات جاگیں، مطلب یہ ہے کہ عبادت کی رات ہے، آپ جتنا عبادت کر سکیں، جیسے رمضان کی ساری ہی راتیں عبادت کی ہیں۔ اب کچھ اللہ کے بندے ایسے ہمت والے اور ان کے قوا ایسے اچھے ہیں کہ ماشاءاللہ پوری رات رمضان بھر اہتمام کر لیتے ہیں، آخری عشرے میں پورا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اتنی ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو وہ کچھ حصہ عبادت بھی کرتے ہیں، کچھ حصہ آرام بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی اس رات کا بھی معاملہ ہے کہ بھئی اگر کسی کی ہمت ہے پوری رات عبادت کر لے، کسی کی ہمت نہیں ہے تو جتنی ہمت ہے اتنا عبادت کرے، یکسوئی سے کرے، توجہ سے کرے، دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ذکر کرے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تلاوت کرے، ادب کے ساتھ، نیند کا غلبہ ہو آرام کر لے، پھر فجر سے پہلے اٹھ کے ہو سکے تو عبادت کر لے، نہیں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے۔
نماز نہ چھوڑے. تو یہ ہے اصل مطلب. مگر عام لوگوں کے اندر دین کے علم سے دور ہونے کی وجہ سے ایسا تصور ہو گیا ہے کہ جاگنا ہے بس. تو لہٰذا عبادت کا اہتمام تو کم ہے، جاگنے کا اہتمام زیادہ ہے. اچھا چلو ایسے ہی جاگتے تو پھر بھی کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ جاگنا خرافات کے ساتھ ہو گیا. اس لیے میلے ٹھیلے کی شکلیں ہو گئی ہیں، بازار آباد ہیں، ہمارے بچے ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بعض حرکتیں ایسی ہیں جو بالکل دین کو بدنام کرنے والی ہیں. بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ ہے یہ صورتحال کہ شب برات گاڑیوں کی ریس کی رات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہاں تو مقابلہ رہتا ہے. پہلے اور چیزیں تھیں غلط، جیسے پہلے پٹاخے چھوڑتے تھے، بہت دیپ جلاتے تھے، پہلے یہ خرافات تھی. اب یہ آ گیا کہ گاڑیوں کی ریس کرو. تو بعض جگہوں پہ تو اتنا ہے یہ کہ کچھ پوچھئے مت. اور ہمارے پاس اس درجے کا تو نہیں ہے، مگر نوجوانوں کو چونکہ پھر کے جاگنا ہے خالی، تو لہٰذا وہ اور مشغلوں کے ساتھ یہ مشغلہ بھی خاص طور پہ اختیار کرتے ہیں کہ صاحب گاڑیاں بھگائیں. تو نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس رات میں جو فلائی اوور ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے، تاکہ حادثات نہ ہوں. تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. امت کی صحیح رہبری کی ضرورت ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ بھئی اختلافی مسائل میں اعتدال سے رہو، اپنے موقف پر عمل کرو. جس موقف کو اپنے اور اللہ کے درمیان صحیح سمجھتے ہو اس موقف پر عمل کرو، کیونکہ ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ سے ہے. اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. دین تو اسی لیے ہے، دین ہماری لڑائی کے لیے تھوڑی ہے، دین رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو اس میں تو جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اپنے اور اللہ کے درمیان ہمیں اطمینان ہے، ہم اس کو اللہ کے لیے اختیار کریں. مگر جو چیز منکر ہے، بری ہے، گناہ ہے، جس کا گناہ ہونا واضح ہے، افسوس ہے کہ امت میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اختلافی موضوعات پر بہت بھڑکاؤ قسم کے بیان دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ امت ٹوٹ جائے. اور امت میں جو جہالت ہے، خرافات ہیں، بعضے تو بالکل ہی گفتگو نہیں کرتے اس پہ. ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کو کافر قرار دو، اس کو گستاخ قرار دو، باقی تمہاری جنت پکی ہے. نعوذ باللہ. کچھ لوگ کرتے ہیں، بولتے ہیں، مگر ذرا کمزور بولتے ہیں. چند لوگ ماشاءاللہ سے اب ہیں، اور اللہ کرے کہ اور بڑھیں. بعض ہیں، جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. بعض ایسی خرافات کے سلسلے میں بہت کھل کے موقف اختیار کرتے ہیں. وہ اپنا بیان بہت مضبوطی کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ سب گمراہ ہے. ہمارے پاس بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے علاقے میں بھی ہیں ایسے بعض لوگ ہیں جو بہت وضاحت کے ساتھ کھل کے بیان دیتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، خرافات. تو بھئی اختلاف کی چیز تو وہ اتنی تھوڑی سی ہے. باقی یہ جو سارا بکھیڑا تم کھڑا کیے ہوئے ہو، یہ اختلاف کا نہیں ہے، یہ تو سب کے نزدیک برا ہے. یہ اسی لیے تمام علماء کو یہ چاہیے کہ امت کی صحیح رہبری کریں. ٹھیک ہے، بعض چیزوں میں ہم گنجائش نہیں سمجھتے، آپ گنجائش سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. پوری دیانت کے ساتھ آپ اس پر مطمئن ہیں تو ضرور آپ اس کے اوپر عمل کیجئے. لیکن یہ جو امت جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، یہ خرافات ہیں، ان کے اوپر جم کے بولیے، مضبوطی کے ساتھ بولیے. یہ امت آپ کی بات سن رہی ہے، آپ پر اعتماد کرتی ہے. آپ اگر ان کی رہنمائی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے نزدیک سوال ہوگا. تو جو صورتحال ہم نے بنا رکھی ہے ہمارے عوام نے، ظاہر ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل نفس پرستی، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. ان سے پوری طرح پرہیز کرنے کی ضرورت ہے.
روایات میں ہے کہ اس رات کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار بندوں کی، تو اس کی وجہ سے اسے شب برات بھی کہا گیا ہے ہمارے عرف میں. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اسے بڑوں کی عید یا مردوں کی عید قرار دیا. تو ان کے ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ بھائی ان کی عید ہے، اس لیے عید ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہو گیا، اس وجہ سے بڑوں کی یا مردوں کی عید ہے. لیکن اس کی وجہ سے کچھ چیزیں اپنی طرف سے بنا لی ایصال ثواب کے لیے، اور ان چیزوں کا بڑا اہتمام، ایسا اہتمام کیا جاتا ہے گویا فرض و واجب کے درجے کی چیز ہے. یہ صحیح نہیں ہے. رہ گیا ایصال ثواب. ایصال ثواب حق ہے، اہل سنت متفق ہیں اس پر. البتہ اہل سنت ہی میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض اعمال کا ایصال ثواب درست نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک اس میں ایصال ثواب نہیں ہوتا، جیسے تلاوت کا ہے، نماز کا ہے. ان کے نزدیک صدقہ، خیرات، ان چیزوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کے نزدیک صدقہ خیرات کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اور تلاوت اور دیگر عبادات ان کا بھی ایصال ثواب ہمارے نزدیک حق ہے. تو ایصال ثواب صحیح ہے، ایصال ثواب میں اختلاف نہیں ہے. مگر ایصال ثواب کے لیے کچھ ایسے طریقے مقرر کر لیے گئے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں کسی شخص کے انتقال کے بعد 3 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، 40 دن کے بعد جو چیزیں کی جاتی ہیں، تو ہم لوگ ان دنوں کی تعیین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان دنوں کی تعیین میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ان کے ہمارے دونوں کے درمیان متفقہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جو کھانا ہوگا وہ غربا، فقراء، مساکین کو کھلایا جائے. لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ دعوتیں خوشی کی دعوتوں کی طرح ہو گئی ہیں. اس کی اصلاح کر لو بھائی، ٹھیک ہے، آپ عمل کرو. اور آپ اس طرح دعوت کرنے کے بجائے آپ غلہ تقسیم کر دو، اناج تقسیم کر دو، چاول تقسیم کر دو، تھیلے تقسیم کر دو. آپ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، تو آپ 5 لاکھ کی دعوت کرنے کے بجائے 5 لاکھ کا غلہ اناج خریدو، آپ صدقہ کر دو. نہیں ہوگا کیا ثواب؟ ایصال ثواب نہیں ہوگا کیا؟ بلکہ غریب تو اس کو زیادہ دنوں تک کھائے گا. آپ ایک مرتبہ دعوت کریں گے، وہ 1 مرتبہ کھائے گا. آپ اس کو دے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 15 دن تک کھاتا رہے، اس سے 1 مہینے تک کھاتا رہے اس سے. تو ایصال ثواب حق ہے، مگر ایسے طریقے جن کا دین میں ثبوت اور دین میں جن کی سند نہیں ہے، ان طریقوں کو اختیار نہ کریں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، مگر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل زندگی میں آپ نے صرف 1 مرتبہ فرمایا، اور وہ بھی آپ نے دوسروں کو دعوت بھی نہیں دی اور دوسروں کو اطلاع بھی نہیں کی. حضرت عائشہ بیدار ہو گئیں تو ان کو نظر آیا کہ حضور نہیں ہے، تو وہ حضور کو دیکھنے کے لیے نکلی تو حضور جنت البقیع میں تھے. پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ روایت جیسے ہم تک پہنچی، صحابہ کرام کو بھی پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے، مگر صحابہ کرام نے اس کے ذریعے سے یہ نہیں سمجھا کہ یہ عمل ہر 15ویں شعبان میں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے کسی بھی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ وہ قبرستان گئے ہوں، لیکن روایت ہے، تو اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی چلا جائے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے. باقی اس رات کا لازمی عمل اس کو نہ سمجھا جائے. اور پھر قبرستان جانے کا مقصد زیارت قبور ہے، آخرت کی یاد کے لیے، ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے. اس لیے وہاں پر میلوں ٹھیلوں کی شکل اختیار کرنا یہ بھی کوئی صحیح اور درست چیز نہیں. 15ویں شعبان کا یعنی کل کا روزہ، اس کے متعلق جو روایت ہے وہ روایت بھی ضعیف روایت ہے. البتہ ہر مہینے میں 13، 14، 15 چاند کی ان 3 تاریخوں میں
آپ کا معمول روزہ رکھنے کا تھا، اس کو ایام بیض کہتے ہیں. اور جیسے پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور 13 14 15 چاند کی اس کو آپ روزہ رکھتے تھے. تو بعض لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں. تو شعبان میں روزوں کی بھی فضیلت ہے، اور 13 14 15 کو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو 3 کو رکھ لے تو اچھا ہے. اور اگر کوئی کل کا روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، کل کا روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس روایت پر عمل کرتے ہوئے، اگرچہ کہ ضعیف روایت ہے مگر اس پر عمل کرتے ہوئے کل کا روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں. بعض لوگوں کو یہ سوال، بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا 2 رکھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. آپ کل کا 1 رکھنا چاہیں کل کا 1 رکھ لیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے. رکھ سکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھ سکیں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں. اور شعبان میں چونکہ آپ روزہ رکھتے تھے، اس نیت سے شعبان اس تاریخ سے پہلے بھی بعد میں بھی آپ 2 3 4 روزے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. البتہ شعبان کے اخیر میں زیادہ روزے رکھنے سے صحت کمزور ہو کر رمضان کے روزوں پر اثر پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے زیادہ روزے رکھنے کی. تو بہرحال یہ چند اعمال ضروری باتیں ہیں جو عرض کر دی گئی. روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کریں، روزی مانگنے والا کہ ہم اس کو روزی دیں، ضرورت مند کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں. اور مختلف ندائیں لگتی ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہونے تک، صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مغرب سے، تو مغرب سے لے کے فجر تک کا وقت ہے. اب یہ بھی ہم لوگوں کا ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ ہم دیر سے نماز پڑھتے ہیں، پھر بیانات بھی بہت لمبے سنتے ہیں. بعض تو ایک بیان پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک کے بعد ایک سنتے رہتے ہیں، جلسوں پہ جلسے سنتے رہتے ہیں، اسی میں آدھی سے زیادہ رات گزار دیتے ہیں. تو یہ اس رات کا صحیح استعمال نہیں ہے. بہتر تو یہ ہے کہ مغرب سے ہی اہتمام شروع ہو جائے. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، جو موجود ہیں. اللہ تعالی حضرت کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. تو آج حضرت کا معمول ایک اور عالم نے بیان کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے اسی میں زیادہ وصول کر لیتا ہوں میں، اس وجہ سے کہ طبیعت میں نشاط رہتا ہے، چستی رہتی ہے. تو لہذا مغرب سے لے کے عشاء تک جو ہے مسجد نبوی میں تھے وہ حضرت، اور ایک وہ عالم بھی جنہوں نے بیان کیا. تو مغرب سے عشاء تک تو ویسے مسجد نبوی میں رہتے ہیں، تو عموماً مغرب سے عشاء رہتے ہی ہیں. تو حضرت اس دن بھی مشغول تھے. پھر حضرت نے ان عالم صاحب کو بتایا، جو وہ بھی بڑے عالم ہیں، کہ بھئی میرا معمول یہ ہے کہ آج 15ویں شب ہے شعبان کی، اور میں اپنے معمول جو ہے وہ کافی پورے کر لیتا ہوں مغرب سے لے کے عشاء تک کے وقت میں. تو ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم مغرب ہی سے اہتمام کر لیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو کوئی مجبوری ہو. باقی ہم کوشش کریں کہ اعمال کا اہتمام بیان کے بعد 10 بجے سے 11 بجے سے نہیں، بلکہ مغرب سے اعمال کا اہتمام شروع کر دیں، ذکر کا، تلاوت کا، دعا کا، استغفار کا. اور توبہ استغفار تو ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے ہر وقت کرنے کا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور حضور تو سب انبیاء میں افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اور انبیاء کا یا جو اللہ کے مقربین ہیں ان کا جو استغفار ہوتا ہے وہ ان کے لیے رفع درجات ہوتا ہے. لیکن ہم کو تو کفارہ سیئات ضروری ہے، ہمارے تو گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی معافی کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے. تو اس وجہ سے اس رات میں خاص طور پر اہتمام کر لیں توبہ کا، استغفار کا. توبہ کے اندر 3 چیزیں شرط ہیں: دل میں ندامت ہو، گناہ کو چھوڑ دے،
آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور بندوں کے حقوق ہو تو حقوق کو ادا کرے۔ یہ شرطیں پوری ہوتی ہیں تب توبہ ہوتی ہے، ورنہ خالی کلوں کو پیٹنے سے توبہ نہیں ہوتی، صرف کان پکڑنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ نام ہے اس کا۔ گناہ چھوڑ دو، گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ بندوں کے حقوق ہیں تو حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ سے خوب معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد اور ارادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے توفیق مرحمت فرمائے۔ چند لوگوں کے متعلق انہی روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتا، تو ان کو ان کی فہرست دیکھ لینا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو ایسے بڑے گناہ ہیں کہ ایسی مبارک گھڑیوں میں بھی، ایسی مبارک ساعتوں میں بھی ان گناہوں کے کرنے والے کو معافی اور مغفرت نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، رحمت سے وہ محروم رہتا ہے۔ بعض روایات میں صرف 2 کا ذکر ہے، مشرک اور مشاحن، بعض میں اور بھی لوگوں کا ذکر ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، شرک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں، ان سارے پیغمبروں کی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ حضرت نوح سے پہلے کے لوگ، ان کے متعلق اس لیے نہیں نام لے رہا ہوں کہ اس زمانے میں شرک انسانوں کے اندر رائج نہیں ہوا تھا، سب توحید پہ عمل پیرا تھے۔ حضرت آدم اور پھر ان کی اولاد، مگر پھر ایک عرصے کے بعد جب حضرت نوح کا وقت آیا تو اس سے پہلے کے زمانے میں انسانوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا تھا۔ پھر حضرت نوح آئے اور حضرت نوح نے 950 سال دعوت دی۔ حضرت نوح کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، قرآن شریف میں حضرت نوح کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور ان بتوں کا بھی تذکرہ ہے جن کی قوم نوح عبادت کرتے تھے۔ سورہ نوح پارے 29 میں ہے، اس میں ہے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کا دامن نہ چھوڑنا کبھی، یہ کہتے تھے وہ لوگ۔ اب یہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بت کیسے آ گئے تھے اور ان بتوں کی پرستش کیسے ہونے لگی تھی؟ تو ہم اپنی طرف سے بالکل نہیں کہتے۔ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، صحابہ کرام میں مفسر سمجھے جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے عالم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر جن کی قوم نوح عبادت کرنے لگے تھے، یہ اصل میں صالح اور نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان نیک بندوں کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے، مجسمے بنائے یادگار کے لیے، جیسے ابھی بھی بڑے لیڈر مرتے ہیں، کوئی آدمی بڑا مرتا ہے تو لوگ اس کا مجسمہ بناتے ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں، لگاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اور بہت سے مجسمے ایسے ہیں کہ جن کو پوجا نہیں جاتا، بس صرف وہ یادگار کے طور پہ ہیں، جیسے ہمارے ٹینک بینڈ پہ لگے ہوئے ہیں بہت سے مجسمے، تو سب کی کوئی پرستش اور پوجا نہیں کرتا، بس وہ یادگار ہے، یہ فلاں فیلڈ کا بڑا آدمی تھا، یہ فلاں فیلڈ کا بڑا آدمی تھا تو ان کے مجسمے۔ تو ایسے ہی لوگ مجسمے بناتے تھے یادگار کے طور پہ، اور چونکہ وہ نیک لوگوں کے مجسمے تھے تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرتے، ان کو یاد کرتے۔ بعض لوگ وہیں پر قریب میں اللہ کی عبادت کرتے، ان کے دل و دماغ میں بالکل یہ نہیں تھا کہ ان کی عبادت کرنا ہے،
لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا احترام کا معاملہ شروع کیا کہ وہ احترام بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ گیا اور لوگ خود ان کی عبادت کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے. ہمارے ماحول میں بھی بعض کام ایسے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں مگر وہ جائز نہیں. اور میں بہت وضاحت سے عرض کروں، میں شروع سے بھی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اختلافات میں آپ معتدل رہیے، مگر جو بات صحیح ہے اسے تسلیم کیجیے. کہ جو کام واضح کیے جا رہے ہیں ہمارے نیک لوگوں کے مزاروں پر، ان کے ناجائز یا حرام ہونے پر صرف دیوبند کے علماء نہیں بلکہ بریلوی علماء بھی متفق ہیں. جیسے کسی قبر کا طواف کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل. طواف صرف اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا کیا جائے گا، بیت اللہ کے سوا کسی جگہ کا طواف نہیں کیا جائے گا. افسوس ہے کہ امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں. طواف نہیں کیا جا سکتا، طواف صرف اللہ کے گھر کا. سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کسی قبر کو. سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی شرک ہے، یعنی عبادت کے لیے جو سجدہ کیا جائے وہ شرک ہے، اس پر سب متفق ہیں. اور سجدہ تعظیمی حرام ہے، اس پر بھی متفق ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اتفاقی بات کر رہا ہوں. اگر کسی بزرگ کے مزار پر سجدہ کیا جائے اور عبادت کے لیے کیا جائے تو شرک ہے، اور تعظیم کے لیے بھی سجدہ کیا جائے تو حرام ہے. اس پر اہل سنت کے دو بڑے مکتب فکر کے علماء متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف. بعض جگہوں پر ناریل پھوڑے جاتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان ایسا عمل کرے. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال جو چیزیں کھلے طور پر منع ہیں ہماری شریعت میں، ہمیں اس کو مضبوطی کے ساتھ اختیار، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو صحیح حکم ہے اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے. تو ایک تو فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اس مبارک رات کے اندر، اور ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنا، بچنا ضروری ہے. دوسرے فرمایا کینہ رکھنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے متعلق فرمایا، وہ جا رہے تھے کہ جس کو کوئی جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے. تو ایک صحابی ان کے پیچھے ہو گئے چپکے سے، اور جا کے بہانے سے ان کے گھر مہمان بن گئے، اور 2-3 دن تک دیکھتے رہے کہ یہ کیا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جنتی ہیں، مگر ان کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. بس فرائض و واجبات کرتے ہیں، محنت کر کے کمائی کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، فرض و واجب ادا کرتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں. تو پھر یہ مہمان نے پوچھا کہ میں دراصل یہ دیکھنے کے لیے آپ کے گھر مہمان بنا تھا کہ یہ معلوم کروں کہ آپ کا عمل خاص کون سا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی خاص عمل تو ہے نہیں. انہوں نے کہا نہیں ضرور کوئی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا بس اتنا ہے کہ میں اپنا دل بالکل پاک و صاف رکھتا ہوں اور کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا. گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک ظاہر کے گناہ ہیں اعضاء و جوارح کے، اور ایک دل کے گناہ ہیں. نیکیاں بھی اسی طرح 2 قسم کی ہیں، ایک اعضاء و جوارح کی نیکیاں ہیں، ایک دل کی نیکیاں ہیں. تو اولیاء اللہ بزرگان دین کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ جو دل کی نیکیاں ہیں وہ بہت افضل ہیں. اعمال قلبیہ، قلب کے اعمال. اور ایسے ہی جو گناہ ہیں تو ظاہر کے گناہ جتنے برے ہیں، ہاتھ پیر کے گناہ جتنے برے ہیں،
اس سے کہیں زیادہ برے اور خطرناک وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. اور جن کو ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کہتے ہیں، ان کی محنت یہی تھی کہ دل کے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ اعضاء اور جوارح سے ہونے والی نیکیوں کو بھی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. صرف ایک کینہ ہی نہیں، اس قبیل سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ایسے ہی خطرناک ہیں. اعضاء اور جوارح کے گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں. شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کبر اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تکبر اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کی تحقیر اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایسے ہی سارے گناہوں کا حل ہے. آج ہم لوگوں کی بھی اس طرف توجہ نہیں، اور اللہ والوں کے طریقے کے متعلق لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے. افراط میں مبتلا ہونے والوں کا ابھی ہم نے ذکر کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، وہ بھی اللہ والوں کے طریقے پر نہیں ہے. کچھ تفریط میں مبتلا ہیں کہ ان بزرگوں کو برا سمجھتے ہیں، ان کو کبھی کبھی برا بھلا کہتے بھی ہیں زبان سے، ان کے طریق کی قدر ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتے تھے وہ بزرگان دین؟ وہ دل پہ محنت کرتے تھے کہ لوگوں جیسے ظاہر کے گناہ سے بچ رہے ہو، دل کے گناہوں سے بچو، باطن کے گناہوں سے بچو، اندرون کے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ اندرون کے گناہ ظاہر کے گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں. بہت واقعات ہیں، بہت مثالیں ہیں قرآن اور حدیث میں اس کی. جیسے وہ ایک توبہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے. پھر کسی سے پوچھا کہ توبہ قبول ہوگی، اس نے کہا تیری کہاں سے قبول ہو سکتی ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے. مگر پھر کوئی اس کو راستہ بتانے والا ملا اور اس نے کہا کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاؤ، جا کے توبہ کر لو وہاں اور پڑے رہو وہاں پہ، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو راستے میں اس کی موت آ گئی، اور پھر وہ سینے سے تھوڑا سا گھسٹ سکتا تھا تو اس نے اپنا سینہ کم از کم اس بستی کی طرف کر لیا جو نیک لوگوں کی بستی تھی. پھر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. فرشتوں سے کہا ناپ کر دیکھو کس بستی کے قریب ہے، تو تھا تو وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب، مگر اللہ نے اسے نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا اور پھر اس کی مغفرت ہو گئی. تو علماء نے کہا بھائی کون سا عمل تھا اس کا، کون سے اس نے نفلیں پڑھی تھی، کون سے صدقے خیرات کیے تھے، کون سا جہاد کیا تھا، کیا قربانیاں دی تھی اس نے؟ بس اس کے دل کا ایک عمل تھا، ندامت تھی، نیت تھی. بس گناہوں پر ندامت اور توبہ کا قصد و ارادہ جس کو نیت کہتے ہیں، بس وہ ندامت اور نیت اتنی کام آ گئی کہ اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. تکبر کے متعلق فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر کبر اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. جنت میں. اور وہ جو واقعہ ہے حدیث میں کہ ایک انتہائی گناہگار شخص ایک عبادت گزار شخص کے پاس آ کر بیٹھا، اس نیت سے بیٹھا کہ میں گناہگار ہوں. اس کے دل میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور وہ اس نیک شخص کے پاس اس لیے آ کے بیٹھا تاکہ اس سے کچھ برکت مل جائے اسے. تو اس کے دل میں تو ندامت ہے، عاجزی ہے، اور اس کے دل میں کبر آ گیا. اور اس نے سوچا کہ میں میرے جیسے عبادت گزار شخص کے پاس یہ بدکار آ کے کیوں بیٹھ گیا؟ تو اس نے کہا دور ہو جائے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کے پاس وحی فرمائی کہ دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے عمل کریں،
اس گناہگار اور بدکار کے گناہ معاف کر دیے گئے اور اس عبادت گزار کی ساری عبادتیں مٹا دی گئیں، حقارت ہو گئی۔ اس کے پاس کون سی نیکی تھی؟ قلب کی نیکی تھی، وہ ندامت تھی، وہ عاجزی تھی۔ اور اس کے پاس کون سا گناہ تھا؟ شراب، جوا، بدکاری، کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس کا گناہ دل کا گناہ تھا، اپنے کو بڑا سمجھا، اچھا سمجھا، اپنے کو بہتر سمجھا، اور خدا کے ایک بندے کو حقیر سمجھا اس نے۔ تو کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اور کتنا ہی بڑا عبادت گزار شخص ہو، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، تحقیر نہیں کر سکتا اس۔ تو اور سارے گناہ جو دل کے ہیں، لیکن ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے کینہ، کدورت، بغض، حسد دل کا عمل ہے۔ دوسروں کی نیکیاں چھن جانے کی تمنا ہے، دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، پھر اسی کے نتیجے میں غیبتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اسی کے نتیجے میں اور زبان کے گناہ پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بھائی نفلیں پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، مگر یہ گناہ نہیں چھوڑتے، تو بھائی یہ گناہ تو ایسا بارود ہے، ڈائنامیٹ ہے، کہ جو ساری نیکیوں کے جو پہاڑ ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، دین کا پورا صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی صحبتوں میں رہنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کے اعمال ظاہری بھی درست ہوں اور اعمال باطنی بھی درست ہوں۔ اور پھر حدیثوں میں اور لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ناحق قتل کرنے والا کسی کو، قطع رحمی کرنے والا، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، اور کچھ ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور رمضان المبارک کی تیاری کریں، اپنے وقت کو فارغ کریں۔ باتیں تو بہت ہیں کہنے کی، مگر وقت میں اور زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور حالات جو ہیں خاص طور پر ہمارے ملک کے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا معاملہ اللہ سے صحیح اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مالک کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ کو ناراض کر کے کبھی باعزت نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ۔ آنے والا جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس کو بھی بس اسی طرح گزارو، توبہ، استغفار، دعا پڑھنا نہیں، دعا مانگنا، دعا کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لأمت عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم تجاوز عن امتی محمد، اللہم فرج عن کرب امتی محمد، اللہم صلی علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔
اے اللہ عمر کا جو حصہ غفلت میں معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجئے، جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرمائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بڑی اور بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی عافیت مقدر فرمائیے۔ اے اللہ جو بیماری آپ کی تقدیر سے ہمیں آ گئی ہے، اے اللہ اس کو ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا دیجیے، اے اللہ رفع درجات بنا دیجیے۔ اے اللہ صبر و استقامت نصیب فرمائیے، رضا بالقضاء نصیب فرمائیے۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما دیجیے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت کو معاشی تنگی سے بچائیے۔ اے اللہ ایسے فقر سے امت کی حفاظت فرمائیے جو ان کے لیے کفر کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ صبر و ثبات و استقامت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بقدر ضرورت حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ دشمن امت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہر اعتبار سے انہیں کنگال اور محروم بنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ غیب سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیجیے، ہمیں توبہ کی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائیے، اے اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ مناسب جوڑ اور رشتے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کی بے شمار بیٹیاں ہیں، ان کے ماں باپ نہایت ہی فکر میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ان رسوم سے، غلط رسوم سے جن کے نتیجے میں خود ہمارے لیے مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ ان سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رشتوں میں آسانی پیدا فرما دیجیے، مناسب جوڑ عطا فرمائیے، سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ ہماری اور جائز حاجتیں ہیں، مقاصد ہیں، مرادیں ہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے متعلقین کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کو اسلام کی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، ہماری اولادوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے فتنوں سے، گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ اللہم اجعل کیدہم فی تضلیل، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مانگنے کی نعمت عطا فرما دیجیے، دعا کی توفیق مرحمت فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دعا کی نعمت سے ہمیں محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنائیے، اپنے سے مانگنے والا بنائیے۔ اے اللہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔
ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔